اور ہمارے مصیبتوں کا. جنید بھائی، آپ جو ہیں دین کے راستے پہ جو آئے تو آپ کی کچھ، میں ایک انٹرویو آپ کو سن رہا تھا کہ آپ کے کوئی دوست جو تبلیغی جماعت کے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگے رہے اور پھر بالآخر وہ آپ کو دین کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے اللہ کے حکم سے. تو کچھ بہت سے لوگ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، سلسلہ ہے چلہ لگانا یا سیر روزہ لگانا، اس سے اتنے واقف نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے. تو آپ نے تو پریکٹیکلی اندر گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ کس طرح ایک بندہ اندر جا کے اس کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ مطلب وہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آ جاتی ہے؟ اصل میں یہ کام ایسا ہے کہ یہ کر کے دیکھنے کا ہے، دیکھ کے کرنے کا نہیں ہے. یہ تو کر کے دیکھنے کا. میں ساری رات تمہارے سامنے بیٹھ کے تم بریانی کی تعریف کرتا رہوں، تمہیں ایک نوالہ چکھنا پڑے گا، تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. اس سے زیادہ میرے پاس جواب کوئی نہیں. اور ایک بات اور چھوٹی سی کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا بے نیاز ذات ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. ساری کی ساری انسانیت اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عزت میں کمی کر سکتی ہے؟ اتنی سی بھی نہیں کر سکتی. اور سب کے سب مل کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت کو بڑھا سکتے ہیں؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ تو بے نیاز ہے، تم سب فقیر ہو سارے. تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ میری زندگی میں دین آ جائے، میں نماز پہ آ جاؤں، میں روزہ حج زکوٰۃ اس کی اہمیت میری زندگی میں کھل جائے، میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، میرے معاملات اچھے ہو جائیں. یہ میری ضرورت ہے، اللہ کی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام بھی جو ہے دعوت کا کام ہی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ہماری ضرورت تھوڑی ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. اچھا جنید بھائی، یہ جو ماڈرن میڈیا ڈیوائسز ہیں جو آپ کے سامنے لگی ہیں، کیمرہ وغیرہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیسکلی تو یہ ہے کہ جو اثر کسی کی تبلیغ کا فزیکلی اس کے پاس جا کے تبلیغ کرنے سے ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے، یہ اس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک انفارمیشن کو پھیلانے کے لیے یا اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اگر شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ریڈیو کو، ٹیلی ویژن کو، انٹرنیٹ کو یوز کیا جائے تو وہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، ضرور کرنا چاہیے. لیکن اس سے کسی کی زندگی نہیں بدل سکتی. انفارمیشن آ سکتی ہے، صحیح انفارمیشن آ سکتی ہے، صحیح انفارمیشن آ سکتی ہے اور ضرور یوز کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مغرب کی طرف سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اس میڈیا کو ہمیں یوز کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے. کسی کو کاؤنٹر تھوڑی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنٹر کرنے والے کتنے، تو آپ کیا ان کو کاؤنٹر کر رہے تھے دوبارہ سے؟ آپ تو اپنا کام کر رہے تھے، ہم تو اپنا کام کریں گے. گھوڑے کو دیکھا ایسے کر کے اس کے دو لگے ہوتے جب دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں لگے ہوتے ہیں؟ تاکہ اپنے ٹریک پہ دوڑتا رہے. تو انہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نہیں تو تیری اسپیڈ سلو ہو جائے گی. ہم نے کچھ نہیں کرنا، کاؤنٹر پروڈکشن ہم نے نہیں کرنی. کوئی کرتا رہے تو کرتا رہے. ہم تو اپنی بات کریں گے، جو بات صحیح ہے وہ بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ کا جو آپ میڈیا پہ کر رہے ہیں یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. ایک بات میری یاد رکھنا، یہ تمہارے پروگرام کے توسط سے میں تمہارے دیکھنے والوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ غیر جانتے ہیں اسلام کیسا دین ہے. غیر جانتے ہیں اسلام کیسا دین ہے. قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے نبی، یہ آپ کو ایسے نبی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. تو غیر جانتے ہیں اسلام کیسا دین ہے. تو آپ کو اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروپوگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ دو طریقوں سے ہوگا جی. ایک آپ کے قول سے اور ایک آپ کے فعل سے. آپ کی زندگی کے اندر اسلام نظر آنا چاہیے. صحیح. تب جب آپ کے منہ سے بات نکلے گی نا تو سامنے والے کے دل پر اثر کرے گی، ورنہ وہ ایک فائرڈ کارٹریج ہوگا کہ زندگی تو اسلام والی ہے نہیں، باتیں اسلام والی ہیں. صحیح. اچھا، آج پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں جماعتیں، دینی جماعتیں وغیرہ کام تو کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم اس میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو مطلب یہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا شروع میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا کوئی ایک ایسا ریڈیو اسٹیشن ہی نہیں ہے
مثال کے طور پہ بہت سے FM ریڈیو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، میوزک چینلز ہیں، تو اگر ایک ایسا FM ریڈیو یا کوئی ایسا ٹیلی ویژن جو کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسلامک انفارمیشن کے اوپر لگا ہوا ہو، تو ایسی کوئی ابھی تک چیز ڈیولپ نہیں ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ کیا ہماری سستی ہے یا کسی کا خیال نہیں کیا یا کیا اور کوئی اور وجہ؟ ایکچولی دیکھو دو چیزیں ہیں اس میں، خیال تو کیا کئی دفعہ لوگوں کا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا، لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا موڈس آپرینڈی ٹھیک نہیں ہوتا. مخلص ہوتے ہیں جی لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، صحیح. جو راستہ اپناتے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہوتا. مخلص بہت ہوتے ہیں جی لیکن اللہ رب العزت کے ہاں قیمت جو ہے نا، اگر تو اخلاص کی ہے تو راستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. صحیح. میں اگر انتہائی مخلص ہو کر مغرب کی نماز میں 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھوں تو وہ ہو جائے گی نماز میری؟ نہیں. لیکن میں تو بہت مخلص ہوں یار. صحیح. لیکن کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوگی اللہ کے ہاں؟ کیونکہ وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ 3 ہی رکعت ہو سکتی ہے. صحیح. تو لوگوں کو خیال آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے شروع میں عرض کی تھی، دین بھی دیا اور دین کو پہنچانے کا طریقہ بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعمال سکھلائے جن اعمال کے کرنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے کے اندر بھی یہ شعراء وغیرہ جو تھے وہ کانسرٹس کرتے تھے اور پرچے لگتے تھے اور پوسٹرز لگتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی طریقہ بھی نہیں اپنایا. آپ بھی مجمع جمع کر سکتے تھے اور اس میں دین کی بات کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ انڈیویجولی لوگوں تک گئے اور ان تک بات پہنچائی اور ان کی زندگیاں بدلی اور اللہ کی مدد اتری. پھر جیسے سورہ نصر میں، اسی طرح سے اب تک ہمارے بڑے اسی طریقے پر چل رہے تھے. لیکن اب ہمارے بڑے اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر دین پر چلنا نہیں چاہتے تو ان تک کم از کم خیر کی بات پہنچ جائے. اس سے ان کی زندگی نہیں بدلے گی. جی انفارمیشن ان جذبات بن سکتے ہیں. جی زندگی نہیں بدلے گی، جذبات بن سکتے ہیں. ان جذبات کے بننے سے یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے، مسجد میں آئے گا، مسجد کے اعمال میں جوڑے گا تو زندگی بدلے گی. اچھا جنید بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری یوتھ جو ہے، یا ویسے بالکل تمام مسلمانوں کو لیکن خاص طور پہ یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں جو کہ فیم، منی اور تیسری کیا چیز ہے، فیم منی اور طاقت کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ پھر سے کرو، پاور کے پیچھے. اچھا جنید بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے ہمارے جو پبلک ہے، یوتھ ہے جو کہ فیم اور طاقت کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، ان کو کوئی میسج دیں پلیز. ایکچولی تو میں تمہیں سچی بات بتاؤں، یوتھ کا مسئلہ اتنا نہیں ہے. مسئلہ تو میری عمر کے لوگوں کا ہے. یوتھ تو بیچارے ٹھیک ہی ہیں یار. اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو انشاءاللہ یوتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، وہ تو میں ہی ان کو لگاتا ہوں الٹے راستے کے اوپر. ٹھیک ہے، میں ایک کالج کے اندر مجھے انوائٹ کیا، ایک یونیورسٹی کے اندر انوائٹ کیا انہوں نے کہ یہاں آپ بیان کریے. تو وہاں کیا تھا کہ لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھائی ادھر اللہ کی بات ہونی ہے، تو یہ تو اس حال میں تو اللہ کی بات میں نہیں کر سکتا. تو لڑکے الگ ہوں، لڑکیاں الگ ہو جائیں. تو لڑکوں نے اس بات پر کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں اور الگ ہو گئے. بعد میں ان کے ٹیچر نے آ کے مجھے پکڑ لیا کہ ہم تو جی ان کو آپس میں ان کے ذہن ملانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں انٹرمنگلنگ ہو. یہ آپ نے کہا کہ کیا بات کر لی. تو مسئلہ اس یوتھ کا نہیں ہے، مسئلہ تو میری عمر کے میرا مسئلہ ہے سارا، کہ میں کسی طریقے سے خود ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہوں. میرے اپنے آئیڈیا اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ میں دنیا کے ہر آدمی کو غلط سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان ینگسٹرز کو بس میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اگر تم نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے اپنا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ. اپنا ہیرو بنانا ہے تو ان کو اپنا ہیرو بناؤ. میں نے اپنی شوبز کی لائف میں بے شمار ہیرو بنائے، لیکن جب میں نے ان کی زندگی کا اختتام دیکھا تو ہولناک اختتام دیکھا. کبھی ایلوس پریسلی کو بنایا تو دیکھا وہ تو شراب کے نشے میں مر گیا. کبھی فلاں کو دیکھا تو میں نے دیکھا وہ تو ڈرگز کرتا ہوا مر گیا. کبھی فلاں کو دیکھا تو اس کے اندر بھی 1000 کمیاں دیکھی. اگر کوئی ایک پرفیکٹ ذات دیکھی تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی. کہ دنیا کے اندر بھی ان جیسا دوسرا کوئی نہیں. وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول اور دنیا والوں میں بھی مقبول. ٹھیک ہے، تو ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرو. لیکن صرف کہہ دینے سے وہ تمہارے آئیڈیل نہیں بن جائیں گے.
تمہیں مسجد والا بننا پڑے گا، مسجد میں آ کر دین سیکھنے والے بنو، پھر اللہ رب العزت تمہاری دنیا کی ساری مشکلات کو ختم کریں گے اور تمہیں آخرت کے اندر بھی نوازیں گے اور دنیا میں بھی نوازیں گے، اور تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ میرا مشورہ ہے نیکسٹ۔ جنریشن ہے جو یوتھ ہے وہ زیادہ دین سے دور جا رہا ہے یا دین کے قریب آ رہا ہے؟ آج کیونکہ میں اللہ کے راستے میں، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے لوگوں سے ملتا ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تو ایسا بھی تھا کہ کچھ لوگ دین پہ چل رہے تھے، کچھ نہیں چل رہے تھے، اور کچھ بیچ کا راستہ بھی تھا لوگوں کے پاس۔ اب مجھے نظر یہ آتا ہے کہ بیچ کا راستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو بے دینی بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے لوگ جھوک در جھوک دین میں بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دینداری کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ تبھی تو آج ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ورنہ پہلے کہاں اسلام کی بات ہوتی تھی؟ کبھی اسلام ڈسکس ہوتا تھا، کبھی ٹیلی ویژن پہ، کبھی نہیں ڈسکس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب لوگ آہستہ 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 آ رہے ہیں، وہ آنا ہے انہوں نے، کیوں؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو دین سے ہٹتے جا رہے ہیں ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے کی بڑی ضروری ہے، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو یہاں نظام بھی اللہ ہی کا چلے گا یا کسی اور کا چل سکتا ہے؟ اللہ کا چلے گا۔ فرض کرو میرا گھر ہے، میرے گھر میں جو کام کرنے والا ہے میرا، وہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے، اس کو میری ماننی پڑے گی، نہیں مانے گا تو مشکل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، میں گھر سے باہر نکال دوں گا اس کو۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے نہیں کرتے، کریم ہے، حلیم ہے، موقع دیتے ہیں، لیکن وہ آدمی سکھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آج ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود گاڑیاں اور ٹیلی فون اور بنگلے اور گھر اور مکان اور جہاز اور کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی اور یہ وہ ہونے کے باوجود ہم بے چین کیوں ہیں؟ ہم بے چین اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے ان نعمتوں کے استعمال کو منع نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے استعمال کا حکم ایسے فرمایا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نعمتیں استعمال کرو، لیکن نعمتوں کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہہ دیا میرے لیے، میں اسلام کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، میرے پاس کوئی اور سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی میں نے آپ کو تمام وقتوں، زمانوں، مکان کے لیے آپ کو رحمت کا ذریعہ بنایا، جو بھی آپ کی زندگی پر جب بھی چلے گا، جن حالات میں چلے گا، سکھی رہے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جاؤ بھائی دیکھو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا۔ تو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، دیکھو میں اصل میں لوگوں کو بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، ہاں، تو ہر طرف تو آگ تھی لیکن وہ خود آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا۔ وہ اصول کیا بنایا؟ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لوگ کتنے پریشان کیوں نہ ہو، کتنے حملے کیوں نہ ہو، کتنی اموات کیوں نہ ہو، کتنے دھماکے کیوں نہ ہو، کتنی قتل و غارت کیوں نہ ہو، جو میرے دوست ہیں وہ ہر حال میں سکھی رہیں گے۔ صحیح۔ جو میرے دوست ہیں نا، کیا حالات، کیا 1857 کے حالات سے آج کے حالات بہتر ہیں؟ 1857 میں کیا حالات تھے؟ 1947 میں جو پارٹیشن کے وقت جو حالات سے گزرے ہیں پاکستانی، وہ حالات مشکل تھے یا آج کے حالات مشکل ہیں؟ وہ مشکل تھے۔ 1971 کے اندر ہمارا ایک بازو کٹ گیا، حالات وہ آج کے اچھے ہیں، وہ تب کے اچھے تھے؟ آج کے اچھے ہیں۔ تو حالات تو برے اور اچھے ہوں گے، لیکن ان میں اور ہمارے بعد بھی آئیں گے، لیکن ان تمام حالات میں سکھی وہ رہے گا جو دین پہ چلے گا، بس۔ اور اس بات کو میں دیکھتا ہوں آج جب ہم جا کے باہر کرتے ہیں تو ینگسٹرز سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آتے ہیں دین کی طرف، ٹھیک ہے، اور جھوک در جھوک آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ جزاک اللہ جنید بھائی۔ ناظرین، آج آپ نے جنید جمشید صاحب کی بہت ہی خوبصورت باتیں سنی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔